जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जरा जोर से बोलो, जीतेगा, उम्मीद से बोलो, जीतेगा, यकीन से बोलो, जीतेगा, आहिस्ता बोलो, जीतेगा, जरा धीरे बोलो, जीतेगा, जरा प्यार से बोलो, जीतेगा, जरा हटके बोलो, जीतेगा, जरा जोश से बोलो, जीतेगा, नरमी से बोलो, जीतेगा, गर्मी से बोलो, जीतेगा, जरा मीठा बोलो, जीतेगा, जरा टिक के बोलो, जीतेगा, जरा झूम के बोलो, जीतेगा, जरा चूम के बोलो, जीतेगा, जरा चुन के बोलो, जीतेगा, जरा हुन के बोलो, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान को वोट दो। क्या क्या है भाई? चिकन कढ़ाई, चिकन मसाला, चिकन क्राइम रोल, चटपटी खबरें, सनसनीखेज चरखा, गर्मा गर्म हेडलाइन, मसालेदार सुर्खे, शीरे वाली अपडेट्स, बराह रास्त लस्सी, दम वाली खबरें और ब्रेकिंग न्यूज तड़का लगा के। ऐसा करो, कढ़ाई, नान और लस्सी ले आओ। कितनी देर लगेगी? आ भी गया है? बड़ा तेज है भाई। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जरा जोर से बोलो, जीतेगा, उम्मीद से बोलो, जीतेगा, यकीन से बोलो, जीतेगा, आहिस्ता बोलो, जीतेगा, जरा धीरे बोलो, जीतेगा, जरा प्यार से बोलो, जीतेगा, जरा हटके बोलो, जीतेगा, जरा जोश से बोलो, जीतेगा, नरमी से बोलो, जीतेगा, गर्मी से बोलो, जीतेगा, जरा मीठा बोलो, जीतेगा, जरा टिक के बोलो, जीतेगा, जरा झूम के बोलो, जीतेगा, जरा चूम के बोलो, जीतेगा, जरा चुन के बोलो, जीतेगा, जरा हुन के बोलो, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो के इलेक्शन हेडक्वार्टर से एक दफ़ा फिर हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब बहुत बहस हो चुकी इंतखाबी नताइज पर, अब हम आगे की बात करेंगे और जो पिछले 24 घंटों में हो चुका है उसको सामने रखते हुए जो आने वाले हमारे 5 साल हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बहुत गहरा ताल्लुक है। इन 5 साल में क्या हो सकता है और क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम में ये भी बात होगी कि ये जो नई हुकूमत आने वाली है इसके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस क्या होंगे और इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे किया जाएगा। हमारे इस प्रोग्राम में आज मौजूद हैं जनाब बाबर गौरी साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और सेनेट के रुकन भी हैं। जनाब नज़ीर लगारी साहब, जंग के एडिटर और इसके अलावा मरूफ कॉलम निगार। जनाब सलीम साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जियो के सीनियर एंकर भी हैं और कॉलम निगार भी हैं। और इसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन भी शिरकत करेंगे, लेकिन उनकी शिरकत से पहले हम आपस में कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। साफ़ी साहब, इससे पहले कि हम चैलेंजेस की तरफ जाएँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन रिज़ल्ट आया इसमें आपको कोई बड़े सरप्राइजेज़ मिले हैं? क्या सरप्राइज़ आपको मिला है? बड़े तो नहीं, लेकिन कुछ सरप्राइजेज़ मिले। मसलन आज से 2 महीने पहले हमें तवक्को थी कि मुस्लिम लीग नून को 150 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन फिर पिछले महीने के दौरान और आखिरी हफ्ते में जो फ़िज़ा बन गई, तो उसके बाद यानी मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद 100 से ऊपर ना जाए, लेकिन एक तो वो 100 से ऊपर चला गया। दूसरा KPK के हवाले से यानी मैं कई मरतबा ये ज़िक्र कर चुका था कि जो टॉप 3 जमातें होंगी उसमें JUI और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ होगी और ANP पहले 3 में नहीं आएगी। लेकिन ये कि इस तरह मुकम्मल सफाया हो जाएगा और उनको कौमी असम्बली में एक भी सीट नहीं मिलेगी या सूबाई असम्बली में, तो एक ये सरप्राइज़ था। और फिर कुछ बड़ी शख्सियात का हार जाना, यानी हमें ये तो था कि पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा पिट जाना है और बुरी तरह पिट जाना है, लेकिन ये कि गिलानी साहब को भी इतना बड़ा सदमा पहुंचेगा, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हार जाएंगे
اور بھی ان کے بڑے بڑے لوگ. ایک یہ سرپرائز تھا. ایک کے پی کے اندر سردار مہتاب احمد خان کا ہارنا, یعنی آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں پہلی مرتبہ ان کو شکست ہوئی, تو ایک یہ سرپرائز تھا. اچھا نزیل غاری صاحب, کیا یہ سرپرائز ہے کہ عمران خان کی سونامی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بہانے کی بجائے وہ اے این پی کو بہا کے لے گی؟ یہ واقعی ایک سرپرائز ہے. یہ تو سامنے کی بات ہے, ایسے ہی ہوا ہے. مجھے ایک اور بات کی بڑی حیرت ہے, جو خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا بڑے کریڈٹ ہو سکتے تھے, لیکن ایک بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ اس نے شناخت کے بحران کو حل کیا تھا, اور اس نے 65 سال کے بعد اس صوبے کا نام تبدیل کروا کے خیبر پختونخوا کا نام دیا. اچھا, اس بات کو بھی لوگوں نے, شناخت کے بحران کے حل ہونے کو بھی لوگوں نے اپنے مسئلے کا حل نہیں سمجھا, انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا. یہ بات بڑی میرے لیے حیران کن ہے. یعنی بالکل اپسٹ کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو نام تھا اس کے بارے میں ایک پوری لیگیسی چلی آ رہی تھی اے این پی کی, اور ولی خان سے لے کر بعد کے اسفندیار تک سارے لوگ جو تھے اس پر جدوجہد کرتے رہے, اور جب یہ منزل حاصل کر لی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی آپ گھر جائیں. اچھا, اس طرح ہوتا بھی ہے کہ بڑے ایپسٹس ہو جاتے ہیں, جیسے صافی صاحب نے کہا بڑی بڑی سیٹوں پر ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ٹاورنگ فیگر, یعنی ملتان سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہو جانا, لاہور میں بالکل یعنی اس کے مضافات میں جو ہے وہ صاف ہو جانا. ہمیشہ ایک سیٹ رہ جاتی تھی جو مضافات کی سیٹ تھی, مضافات کی سیٹ بھی سمینہ خالد گرکی ہار گئی. ہاں, یہ حیران کن بات ہے میرے لیے کہ سمینہ خالد گرکی کبھی بھی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ وہ مضافات کی سیٹ سے لوز کریں گی. اب اسی طرح سے کراچی میں بھی مضافات کی سیٹ کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے, لیکن بہرحال یہ بھی سوال پیدا ہو گیا کہ مضافات کی سیٹ پیپلز پارٹی کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. یہ ایک نیا فنامنا ہے کہ مضافات سے بھی پاپولر پارٹیوں کو ہٹانے کی مہم جو ہے ووٹرز نے شروع کر دی ہے. اور اس میں ایک عنصر ہے, کراچی کی حد تک ہوگا, کہ پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ میں چونکہ لینڈ کا جو ایشو تھا اس میں زیادہ پرابلم پیدا ہوئے تھے, اور لینڈ گریبنگ ہوئی تھی, اور مضافات میں زمینوں کی بندر بانٹ ہوئی تھی, اس پر پیپلز پارٹی سے لوگوں کی ناراضگی تھی. اب نتیجہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا بابر غوری صاحب, آپ کو کوئی سرپرائز نہیں ہوا؟ مجھے تو ایک سرپرائز ہوا ہے کہ آپ اور اے این پی اور پیپلز پارٹی کافی عرصہ تک ایک مخلوط حکومت کا حصہ رہے, اور عوام نے اے این پی کو بالکل ان کے اپنے صوبے میں ریجیکٹ کر دیا, اور اگر ان پر عدم اعتماد ہوا ہے تو آپ بھی تو حکومت کا حصہ تھے, لیکن آپ پر کراچی میں اتنی آفت نازل نہیں ہوئی جتنی اے این پی پہ ہوئی. یہ ایک سرپرائز ہے. آپ نے اپنے ووٹر کا اعتماد کس طرح برقرار رکھا؟ دیکھیں, سب سے بڑی چیز ہے حامد بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بحیثیت پولیٹیکل ورکر جو میں اسسمنٹ کر رہا تھا اس میں کچھ سرپرائزز ہوئے, اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہم سمجھ رہے تھے پنجاب میں 105 سیٹیں وہ لے گی, لیکن وہ 130 سیٹیں لے گئی ہے, اس سے شاید زیادہ ہی لے جائیں فائنل نتیجہ آنے تک. اور تحریک انصاف جو تھی اس کا آلریڈی اسسمنٹ ہمارا یہی تھا کہ 20 سے 30 سیٹیں لے گی, لیکن وہ جو ایک سمپتھی ووٹ انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور خاص طور پہ وہ جو ایڈ بستر پہ انہوں نے لیٹ کے بنوایا, اس سے جو ہے وہ تھوڑی بہت ان کو فرق پڑا. لیکن اوور آل جو ایک آخری 3 دن میں ایک ماحول بن گیا تھا کہ شاید پنجاب میں بھی ایک سونامی آ رہی ہے, وہ سونامی مسلم شاور میں تبدیل ہو گئی, تو وہ امپیکٹ جو ہے مسلم شاور, جی ہاں, تو وہ سونامی تو غائب ہو گئی. اب اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سونامی خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئی. دیکھیں, خیبر پختونخوا کا پوزیشن یہ تھی کہ اس میں اے این پی کی جو لیڈرشپ تھی, جو میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ہمارے وہ ظاہر قابل احترام اسفندیار ولی صاحب بھی, ان کی ساری لیڈرشپ, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ ایک تو ان کو کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا, وہاں پہ کوئی کمپین ان کی نہیں چل پائی. دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگوں کا کلچر یہ ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو لوگ ان کے پاس اندر ہوں. اس میں 1-2 لوگ ایسے تھے, اس میں ایک شہید بھی ہو گئے, لیڈرشپ ان کی جو عوام میں موجود رہتی تھی. تو میرے خیال سے یہ ایک فیکٹر, یہ بھی سلیم بھائی زیادہ پتہ ہوگا مجھے. آپ کہہ رہے ہیں میاں افتخار حسین کا ہارنا آپ کے لیے سرپرائز ہے؟ مجھے سرپرائز ہے, بالکل ہے, بہت بڑا سرپرائز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی نزیل لغاری صاحب نے بات کی, ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ جو اب لوگ کام پہ بھی ووٹ نہیں دے رہے. اگر کام پہ ووٹ مل رہا ہوتا
تو جو کام ANP نے جیسا انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی شناخت کے حوالے سے پھر وہاں جو یونیورسٹیز ہیں جو بھی ہوا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ بیگیج بھی ان کے ساتھ آ گیا تھا جو ان کے لیے پرابلم میں سمجھا بنا. پھر خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ان میں بیسکلی ایک بہادر قوم ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مصیبت کو ہم سب ساتھ کھڑے ہوں. تو میرے خیال سے وہاں کوئی گیپ آیا ہے جس کی وجہ سے وہ گیپ فل کیا ہے عمران خان نے. لیکن اب ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس صوبے کو رن کرنا. اب انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، جو دعوے کیے ہیں، اب ان کو پروف کرنا ہوگا وہاں پہ. اچھا اب ہم لاہور چلتے ہیں جی. وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. خواجہ صاحب سرپرائزز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ سوال رکھا اپنے مہمانوں کے سامنے کہ یہ جو 2013 کا الیکشن ہے اس نے کیا سرپرائزز دیے ہیں؟ آپ کو سب سے بڑا سرپرائز کیا ملا اس الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے پنجاب کی حد تک تو مجھے کوئی سرپرائز ملا نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے جو کام کیا تھا اور جو نواز شریف صاحب کی سیاست ہے جسے لوگوں نے سپورٹ کیا اس کے مطابق ہی نتائج میرے خیال میں آئے ہیں. اسی طرح جو KPK ہے اس کے نتائج بھی یہ توقع کی جا رہی تھی، اور یہ اس حد تک یہ جو بابر غوری صاحب نے بات کیا میرا خیال ہے آنیسٹلی سپیکنگ اس بات کو اگر پورا نہیں تو کسی حد تک مان لینا چاہیے کہ بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان پر حملے زیادہ کیے گئے ہیں جو نہایت ناروا اور غیر قانونی کام تھا، اور یقیناً اس سے بھی انہیں نقصان ہوا ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی جو ان کی حکومتی کارکردگی اور بیڈ گورننس تھی اس کا بھی ان کو نقصان ہوا ہے. اچھا اور خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا راول پنڈی سے حنیف عباسی کا ہار جانا عمران خان کے مقابلے پہ یہ آپ کے لیے سرپرائز نہیں ہے؟ حنیف عباسی صاحب نے وہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل بنایا، وہاں پہ انہوں نے بہت سے تعلیمی ادارے بنوائے، بہت سے ترقیاتی کام کیے، تو راول پنڈی کے لوگوں نے اس کے باوجود حنیف عباسی صاحب کے مقابلے پہ عمران خان کو ووٹ دیا. یہ سرپرائز نہیں ہے آپ کے لیے؟ میر صاحب چونکہ انتخابات ہو گئے ہیں، ان کے نتائج آ گئے ہیں، ہم ان نتائج کو مانتے ہیں، جہاں جیتے ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، جہاں ہم ہارے ہیں انہیں بھی تسلیم کرتے ہیں. کاش کہ باقی بھی ایسا کریں. میں زیادہ سخت بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو ذاتی طور پہ بھی پتہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو ہیں انہیں ایک ڈیزائن کے تحت کئی ماہ سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس میں بہت سے لوگ ملوث تھے اور میرا خیال ہے کہ اس سے بھی ان کو نقصان پہنچا. ان کا بڑا ٹرائل کیا گیا بغیر وجہ کے، کسی گناہ کے بغیر. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ اب کیا آنے والے دنوں میں ہمیں یہ سرپرائز ملے گا کہ مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ مخلوط حکومت میں ایک دوسرے کے ساتھ نظر آئیں گے؟ کیا یہ سرپرائز میں ملنے والا ہے؟ میر صاحب میں اس وقت اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، متحدہ قومی موومنٹ کو اور PTI کو جہاں جہاں جتنے ووٹ ملے اور اسمبلیوں میں جو نشستیں ملی ان کے مینڈیٹ کی PMLN پوری طرح رسپیکٹ کرے گی، اور ہم کسی کے مینڈیٹ میں نہ تبدیلی چاہتے ہیں نہ تغیر چاہتے ہیں، اور جو عوام نے جہاں جیسا فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اگلی پولیٹیکل فارمیشن بننی چاہیے. سلیم صاحبی صاحب آپ کو یہ سرپرائز نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایسا سرپرائز ملے گا کہ MQM اور PN کی مخلوط حکومت بن جائے؟ میں اس کی توقع کرتا ہوں، امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. اصل میں یہ پچھلے 5 سال جو تھے یہ تو مفاہمت کے نام پہ ڈرامہ ہوتا رہا اور لوٹ مار ہوتی رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان کو حقیقی مفاہمت کی، اور میاں نواز شریف صاحب کو وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ ان کو چاہیے. اب میں جانتا ہوں کہ بڑے ایزیلی اگر مسلم لیگ نون چاہے تو خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے. جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو نہ صرف تحریک انصاف کو حکومت بننے دینا چاہیے بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سندھ میں ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ مینڈیٹ ملا ہے، اور بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون کو کچھ سیٹیں ملی ہیں لیکن وہاں پہ بھی سپلٹ مینڈیٹ ہے. تو یہ پہلا امتحان ہے، نہ صرف یہ کہ جن جن صوبوں میں جہاں جہاں جس کو اکثریت ملی ہے ان کو حکومت دے دی جائے، بلکہ ملک جن حالات سے دوچار ہے اور جس کی وجہ سے ہم یعنی میں ملکی لحاظ سے جو رزلٹ آیا ہے اس کو بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا، میرے خیال میں پاکستانی لیڈرشپ میں سب سے زیادہ یہ میاں نواز شریف میں یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ اس کو ایڈریس کر سکے، لیکن اس کے لیے کنسنسس کو اور سب کو ساتھ چلانے کی ضرورت ہوگی. اکانومی ہے،
اس کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے. تو میں تو یہ توقع کروں گا, اور ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے. ایم کیو ایم بھی بہرحال اس حوالے سے دیکھیں, ایم کیو ایم نے اگر زرداری صاحب کے ساتھ 5 سال گزارے ہیں تو میرے خیال میں ان کو یہاں پہ بھی وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور میاں صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے, یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اچھا نزیل غاری صاحب, اب ایک سوال میں وہ اس طرح آپ سے کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ان جماعتوں میں شامل ہے جو کہ طالبان کی ناپسندیدہ جماعتیں ہیں. تو اگر مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی راہ و رسم بڑھاتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون پر عتاب نہیں آ جائے گا طالبان کا؟ جس حد تک ان کے ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ تعلقات کا مجھے نہیں ہے کہ وہ کس نوعیت کے ہیں, لیکن جو ان کے پیرافریز ہیں, جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ بہت گہرے ہیں, اور بہت ہی مطلب جمعیت اہل حدیث کے ساتھ اور جو دوسری تنظیمیں ہیں جو مختلف ناموں سے کام کرتی ہیں ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں, ان تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ حکومت سازی میں فیسیلیٹیٹ کریں گی کہ اگر کوئی ایلیمنٹس ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, ہو جائے. اور وہ اس طرح نہیں ہے وہ کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے انہوں نے باندھ کر رکھا ہو کہ نہیں آپ ہمارے علاوہ کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے. وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت مختلف ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا دہشت گردی طالبان کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے. جو بھی دہشت گردی کر رہا ہے, جو بھی خودکش حملے کر رہا ہے, جو بھی اس ملک کے اندر خون ریزی کا ذمہ دار ہے, میاں نواز شریف کو اب ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کا خاتمہ کریں کسی صورت میں. ان کے ساتھی کر رہے ہوں, ان کے دوست کر رہے ہوں, ان کے قریب لوگ کر رہے ہوں, ان کے دور کے لوگ کر رہے ہوں, ان کے مخالف کر رہے ہوں, ان کے اپنے ساتھی جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ انہیں ایک پوری کی پوری جو بھی طریقہ کار ہو, میز پر بیٹھ کر کرنا ہو یا میز سے بیٹھ کر ڈنڈے کے ساتھ کرنا ہو یا آپریشن کے ساتھ کرنا ہو, جو بھی طریقہ ہوگا انہیں اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. بابر غوری صاحب, آپ کے لیے بہت ایک امتحان نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کا بیس سندھ ہے اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے, اور آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے ہیں, اور دوسری طرف مرکز میں اگر آپ کو مسلم لیگ نون دعوت دے تو آپ اگر اس میں شامل ہوں گے تو پیپلز پارٹی آپ سے ناراض ہو سکتی ہے. تو آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ $1 ملین کوسچن ہے آپ کا, لیکن ظاہر ہے ترجیح جب ایسا کوئی صورتحال بنتی ہے اور اس وقت اس چیز کو ہم دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے. میں نے پتہ کیوں سوال کیا ہمارا جی میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کراچی میں جا کے نہاری کھاتے ہیں. تو اگر دوبارہ انہوں نے آپ سے فرمائش کر دی کہ بھائی نہاری کھانی ہے تو آپ مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو لے کے جائیں گے طارق روڈ پہ نہاری کھلانے کے لیے, وہاں پہ وہ آپ کے ساتھ کوئی فرمائش کر دیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نون میں نے کہا کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ظاہر ہمارے دروازے کسی پولیٹیکل جماعت کے لیے بند نہیں ہیں. اور جیسے سلیم بھائی نے کہا کہ وسیع القلبی, بالکل ہماری کوئی ایشو نہیں ہے. کل بھی ایک سینئر لیڈر جو ہے نون کے, ان سے ہمارا رابطہ ہوا تھا, انہوں نے کال کی تھی, آپ نے نہاری کھلائی ان کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے میاں صاحب انہوں نے ہمیں مبارکباد دی, بھائی کے ہاتھ کی حلیم بھی کھا چکے ہیں. ہاں, تو ہماری کوئی دشمنی تو کسی سے نہیں ہے, اور ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ان دی انٹرسٹ آف پبلک کریں گے, جو کہ ان کے مسائل ہیں, آگے کیا ایجنڈا کیا حکومت کا, اور اس پہ قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور ہم ظاہر ہے پولیٹکس میں انسان جب آتا ہے وہ آتا ہے قوم کے لیے, اس کی کام کرنے کے لیے. اس کے حوالے سے اگر دیکھیں گے کہ ہمیں واقعی میں ہمیں کوئی خدمت کا موقع مل رہا ہے, سندھ ہو یا وفاق ہو, ایشو یہ نہیں ہے کہ سندھ میں کون ہے وفاق میں کون ہے, یہ تو ایک اپنے طور پہ بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ عوام کے ایشوز کیا ہم اپوزیشن میں لے کے بہتر کر سکیں گے, یا ہمیں کوئی آفر ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں ہمارا یہ ایجنڈا ہے, یہ ہمارا پروگرام ہے, اور گڈ گورننس کے حوالے سے یا عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے, تو پھر رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. لیکن بہرحال ہمارے آپشن سارے کھلے ہوئے ہیں اور دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب, آپ نے بابر غوری صاحب کی بات سن لی ہے؟ ہاں جی سنی ہے, غوری صاحب ہمارے دوست ہیں. آپ نے یہ سنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر نے ان سے رابطہ کیا ہے, اور جب میں نے کہا کہ یہ کہیں وہی لیڈر تو نہیں جو آپ کے ساتھ کراچی میں نہاری کھاتے ہیں, تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نہاری کھانی ہے یا حلیم کھانی ہے؟ امیر صاحب, مسلم لیگ نون کو پہلے اپنی سادہ اکثریت میرا خیال ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے, جس کا آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود ہے, اور سادہ اکثریت حاصل ہونے کے بعد اپنے باقی آپشنز جو ہیں ان کو
बरूए कार लाना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े। मैंने पहले भी कहा है कि सूबों में जिन सियासी जमातों को नशिस्तें मिली हैं सूबाई असम्बलियों में, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन सूबाई असम्बलियों में अवाम के दिए हुए मैंडेट को रिस्पेक्ट करेगी। अच्छा, जो अभी मेरे भाई सलीम साफ़ी साहब ने भी इस हवाले से जो गुफ्तगू की है वो अहम थी और मैं उसकी तायीद करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके अंदर ये स्पेस मौजूद है और पाकिस्तान को हम एक आगे ले जाने के लिए अकेले नहीं आगे बढ़ सकते, ये मैं मानता हूँ और ये बात हमने हमेशा कही है, हमें सबको साथ लेके चलना। आपने बड़ी अच्छी बात की है ख्वाजा साहब, आपने बहुत ही सियासी बालग नज़री का मुजाहरा करते हुए सलीम साफ़ी साहब की राय से इत्तफाक किया। तो अपने नाजरीन की आसानी के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी वजाहत कर दे। सलीम साफ़ी साहब ने यह कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिली है और हुकूमत उसी को बनाने देनी चाहिए, और आप इत्तफाक करते हैं सलीम साफ़ी साहब से? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो असूल है, जो मैंडेट मिला है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और ये दुरुस्त का साफ़ी साहब ने कि JUI और PMLN मिल के वहाँ अपनी सूबाई हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, मगर वहाँ PTI को भी ये ग्राउंड रियलिटी है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और हम पहले ये कह चुके हैं कि किसी ने भी जो भी कहा, इल्ज़ाम लगे, कीचड़ उछाला, वो उसे माजी का किस्सा समझ के दफन कर दिया जाए। और हम सब ने जो एक दूसरे को कहा सुना, हम पाकिस्तान के वास्ते उसे माफ़ कर दें। और अगर वाकई नए पाकिस्तान की तामीर करनी है तो कोई तनहा नहीं कर सकता, हमें मिल के आगे बढ़ना है। और ये इत्तफाकन एक ऐसा मैंडेट आया है जिसमें लोग मरकज़ में अपोजिशन में होंगे, सूबों में शायद हुकूमतें बना रहे होंगे। कम अज़ कम ये किस्सा भी ख़त्म होगा कि फ़लाँ फ्रेंडली अपोजिशन था और फ़लाँ फ्रेंडली अपोजिशन नहीं था। किसी के कंधों पे बोझ पड़ेगा तो मालूम हो जाएगा कि हुकूमत चलाना क्या होता है। अच्छा, अब ज़रा हम आपको कराची के इलाके तलवार चौक में लेके चलते हैं, जहाँ पे हमारे साथी एंकर मकसूद साहब मौजूद है और मसूद रज़ा साहब मौजूद है। मसूद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। मसूद रज़ा साहब, ये आपके पीछे मुझे बहुत बड़ा क्राउड नज़र आ रहा है और तहरीक इंसाफ के झंडे नज़र आ रहे हैं। कुछ बताएंगे कि ये 3 तलवार चौक में इतना बड़ा हजूम क्यों इकट्ठा है? ये सब इसलिए यहाँ पर जमा है कि इनका मानना है कि कराची में जो इंतखाबात हुए हैं उनमें धांधली हुई है, ख़ास तौर पर NA 250 का जो हल्का है यहाँ पर, और इसके अलावा पूरे कराची में धांधली हुई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ यहाँ से सीटें हासिल नहीं कर सकती। उसके खिलाफ ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन से भी नाला है, ये पूरे सिस्टम से नाला है और ये हमसे भी नाला है। जब हम यहाँ पर आए तो हमारे साथ भी इन्होंने खासा मिसबिहेव भी किया और खासे नारेबाजी भी की, मगर हम यहाँ पर सब्र तहम्मुल के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल ये लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ कायदीन इनके सामने जो एक पिकअप है इस पर सवार होकर इनसे खिताब करेंगे और खिताब के लिए ये इंतज़ार कर रही है। अच्छा मसूद रज़ा साहब, यहाँ पे इनके कौन कौन से कायदीन मौजूद हैं जो कि इस हजूम की क़यादत कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? यहाँ पर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। आरिफ अलवी साहब के अलावा जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मकबूल लोग नहीं है। तो आरिफ अलवी साहब अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका मानना ये है कि कुछ देर में जो शहर की मज़ीद क़यादत है PTI की, वो भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये रैली शुरू हुई थी 3 तलवार से, इनको 2 तलवार तक जाना था मगर ये 2 तलवार तक नहीं गए। ये शॉन सर्किल से मुड़ गए और वापस ये 3 तलवार पर आकर बैठ गए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि खिताब कब किया जाएगा और ये कब सुनेंगे उसको। बहरहाल ये बहुत नाला नज़र आते हैं कि इलेक्शन जो हुए वो साफ और शफाफ नहीं हुए। अच्छा मसूद साहब, हमारे साथ मौजूद है बाबर गौरी साहब। ये 3 तलवार चौक में ये जो हजूम इकट्ठा हुआ है, धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि आपने भी 248 का इलेक्शन जो है उसका बायकॉट किया, जमात इस्लामी ने भी यहाँ पे का इल्ज़ाम लगाया है और इसके अलावा जो जमीयत उलमा पाकिस्तान है उसने भी इल्ज़ाम लगाया धांधली का, पीपल्स पार्टी ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया, सब जमातें धांधली का इल्ज़ाम लगाया। मसला ये है, एक तो चोर मचाए शोर वाली बात है, एक तो इसमें जमात इस्लामी के भी झंडे नज़र आ रहे हैं मुझे। और जमात इस्लामी, आपको पता है आरिफ अलवी साहब का भी ताल्लुक पहले जमात इस्लामी से था। अच्छा। एक नेक्सस तो वो बना हुआ है। और ये पहली बात है, धांधली कहाँ हुई? इलेक्शन तो हुए नहीं, रिजल्ट आए नहीं, और धांधली किसने की? पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो बैलेट बॉक्स आने थे वो इलेक्शन कमीशन का काम था पहुँचाने। हम खुद आपसे शिकायत करते हैं, आप खुद विटनेस है, मैंने शायद 12-1 बजे आपको रिंग किया था कि भाई आप इसको चलाएं, और यहाँ अभी तक इन स्टेशन में बैलेट बॉक्स नहीं पहुँचे हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन, अख्तर कॉलोनी, अल्ताफ टाउन, सारे इलाकों में बैलेट बॉक्स नहीं पहुँचे 2 बजे तक। फकरू भाई से हमारी बात हुई, सबको हमने कहा और इन्होंने सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया, MKM ने रोक दिया, MKM ने बंदा नहीं पहुँचे, MKM ने, तो ये इनकी एक पॉलिटिक्स थी।
مجھے ایک بات بتائیے, اگر اس حلقے میں یہ ہارتے ہیں تو پھر دھاندلی ہوئی. پنجاب میں جو سارے حلقوں میں ہارے, وہاں کیا دھاندلی ہوئی؟ یہ میرا سوال ہے. وہاں سونامی کہاں گئی؟ وہ سونامی کدھر گئی؟ اپنی باتیں کرنے کے لیے ہائپ انہوں نے کریٹ کی تھی. اب یہ اس چیز کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, تاکہ یہ اب یہ جواب نہیں دے سکتے لوگوں کو. ان کو انہوں نے بڑی ہائپ کریٹ کی تھی, ہم پورے پاکستان میں ایک انقلاب لائیں گے, اور آخر میں خیبر پختونخوا تک وہ محدود ہو کے رہ گئے. تو اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. اور حقائق کیا ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ عارف الوی کو بلائیں, بٹھائیں اور ان سے بولیں کہ آ کے سامنے بات کریں. یہ غلط پریس کانفرنس کی ہے, عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اور ابھی الیکشن جو 42 پولنگ اسٹیشن میں ہوگا, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ بابر غوری صاحب نے کہا ہے کہ عارف الوی صاحب کراچی شہر میں موجود ہیں, آئیں یہاں پہ بیٹھیں, ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں عارف الوی صاحب کو, یہاں پہ آئیے اور بابر غوری صاحب کے سامنے دھاندلی کے ثبوت پیش کیجیے. آپ کے پاس وقت ہے, ہم آپ کو فورم دے رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کریں. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دھاندلی کا الزام کراچی میں لگایا جا رہا ہے کی طرف سے, یہی الزام جو ہے انہوں نے لاہور میں بھی لگایا ہے, اور دوپہر کو بھی آپ سے اس پہ بات ہوئی تھی, جو عمر چیمہ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو الزامات ہیں ان کا کوئی ٹھوس جواب دینے کی ضرورت ہے؟ حامد میر صاحب, آپ کی مہربانی ہے, آپ نے مجھے یہ سوال کیا ہے. میری تو انہوں نے جان عذاب میں ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ میرا ٹرائل کر رہے ہیں, اور اس کے بعد میری ایک تصویر ہے, چونکہ میں امیدوار ہوں, اکیلا کھڑا ہوں ایک پولنگ اسٹیشن میں, اور وہاں پہ چونکہ ان کی خواتین نے غلبہ کیا ہوا تھا اور کیپچر کیا ہوا تھا, ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ میرا جرم یہ ہے کہ مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میں پولنگ اسٹیشن میں کیوں گیا ہوں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق امیدوار اکیلا کسی بھی پولنگ اسٹیشن کو وزٹ کر سکتا ہے, اور irregularity ہو رہی ہو تو پریزائڈنگ افسر کو اس کی شکایت کر سکتا ہے, ایڈمنسٹریشن کو. معاملہ یہ ہے, میرے حلقے میں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں, جہاں جی پوش ایریاز ہیں وہاں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی سونامی کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. انہیں پوش ایریاز میں یقیناً کامیابی ملی ہے, مگر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے ایریاز کے اندر یہ بری طرح فلاپ ہوئے ہیں. غریب لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. لاہور میں ایک ان کا صفایا ہو گیا ہے. اب یہ میرے حلقے میں چونکہ ڈی ایچ اے ہے, یہ میرا گناہ ہے. یہ میں آپ کو درخواست کروں گا, مجھے اور حامد خان صاحب کو بھی آپ موقع دیں, کیونکہ جیو پہ آج بھی میری تصویر دکھائی گئی ہے. میں نے ابھی ریکویسٹ بھی کی تھی جیو کے ایڈمنسٹریشن کو کہ پلیز مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے, آپ کی مہربانی ہے. مجھے اور حامد خان صاحب کو بلائیں. اگر ایک تصویر یا کوئی ویڈیو کلپ جس میں یا میرا کوئی سپورٹر کوئی جارحیت کرتا, کسی قسم کا بھی انلیگل ایکٹ کرتا نظر آ جائے, تو جناب میں ہر طرح کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں. لیکن میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہوں گا, خدا کے لیے حقائق کو مان لیں. اور یہ دھاندلی کا شور, ماضی کی جماعتیں, ہم بھی کبھی جب انمیچیور تھے مچایا کرتے تھے. میچیورٹی پریویل کرنی چاہیے. آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو مان لیں. الیکشن کمیشن کو, عدلیہ کو اور انتخابی عمل کو پورے کا پورا, جہاں جہاں آپ ہار گئے ہیں اس کو اب داغدار کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کوئی ٹھوس ثبوت ہے سامنے لائیں, پروپیگنڈا نہ کریں. آپ مجھے بھی فورم دیں, مجھے بھی حامد خان صاحب کا میں نے نام لیا, آپ انہیں بھی انوائٹ کریں, آئیں اور ثابت کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم نے کہاں دھاندلی کی ہے. اچھا سلیم صافی صاحب, اب سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ حامد خان کے ساتھ بٹھا دیں. بابر غوری صاحب کہہ رہے ہیں عارف الوی صاحب کو بلا لیں اور ان سے کہیں کہ ثبوت پیش کریں. تو یہ معاملہ کیا واقعی اتنا سیریس ہے کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہیں؟ نہیں دیکھیں, ایک تو اس حد تک تو بات درست ہے کہ الیکشن کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے الیکشن کر لیں تو پشاور میں جو رزلٹ ہے اس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے جیتنا تھا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون نے جیتنا تھا. یا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو کراچی میں بہت یعنی حیرت انگیز طور پہ رجسٹرڈ کر لیا ہے, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ اس کا جیتنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. ہاں البتہ جو اعتراضات کی بات ہے, مثلا کل میں اے این پی کے ایک امیدوار سے بات کر رہا تھا, اس نے یہی اسی طرح کے الزامات جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ریاستی ادارے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ صبح میرے 2 بندوں کو مارا گیا, میں ان کی جنازوں میں وہ جاتا رہا. تو یہ شکایات تو ہر ایک کو رہتی ہیں, یا پھر یہ کہ ان کو ادھر آزادی کے ساتھ موقع نہیں دیا گیا. لیکن جو کراچی کا معاملہ ہے, کراچی کا کچھ حوالوں سے مختلف بھی ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی میجر فورسز تھی, مثلا کل 250 کے بارے میں ایم کیو ایم کی قیادت نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی شکایت کی, پی ٹی آئی کو بھی شکایت ہے, جماعت اسلامی کو بھی شکایت ہے, اسی طرح کچھ اور حلقوں کے بارے میں بھی. یہاں ایک تو یہ کہ تمام
जमातों को शिकायत है, इंक्लूडिंग MQM। दूसरी बात ये कि लियारी के बारे में, मसलन मैंने MQM के लोगों से कल ये सुना यहाँ पे कि लियारी के अंदर ना मीडिया को जाने दिया गया और वहाँ पे ये कुछ हुआ है। तो अगर तो तमाम पे मुमकिन हो तो ठीक है, नहीं तो जिन जिन हलकों के बारे में एतराज़ है, और ये भी हमने देखा कि कल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वोट के लिए 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा और वो वापस पे। तो अगर इनकी कंसेंसस है और इलेक्शन कमीशन ने चूंकि नाअहली दिखाई है, अगर कुछ हलकों पे री पोलिंग हो सकती है तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखें, ये बहुत ही वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया है, बड़े दिल का मुजाहरा किया है। बाबर साहब कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी आएँ और धांधली के सबूत इनके साथ शेयर करें। और ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो कह रहे हैं हामिद खान साहब को कि वो इनके साथ बैठें और धांधली के सबूत इनके सामने पेश करें। तो इस वक्त क्योंकि हम ये इस वक्त कराची में मौजूद हैं तो हम दावत दे रहे हैं बार बार आरिफ अलवी साहब आएँ और बाबर गौरी साहब तैयार हैं आपके साथ बैठने के लिए और पूरी कौम के सामने अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप पेश करें। ख्वाजा साद रफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि फ़िलहाल हामिद खान साहब जो हैं उनको हम आपके सामने ऑनलाइन नहीं ले सकते क्योंकि आप भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपको और हामिद खान साहब को आमने सामने बिठाएं और हामिद खान साहब से कहेंगे कि वो धांधली के सबूत लेके आएँ और जो भी सच और झूठ होगा उसका फैसला हमारे नाजरीन कर लेंगे। साद रफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक लेने से पहले मैं एक दफ़ा फिर जनाब आरिफ अलवी साहब को ये दावत देता हूँ कि बाबर गौरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आइए और अगर धांधली के कोई सबूत आपके पास मौजूद हैं लेके आइए और इनके साथ शेयर कीजिए। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। E770 with 2.6 inches large LCD. Q-Mobile E770. Q-Mobile E770 now with Telenor TalkShock offer. You couldn't have booked it online. यार ये व्यू क्लिप पे स्पार्क डांस का वीडियो देखा? It's crazy. देखा? दुनिया को कुछ नया दिखाओ। Nokia 206 अब मोबिलिंक के बेहतरीन इंटरनेट ऑफर के साथ। क्या क्या है भाई? चिकन कढ़ाई, चिकन मसाला, चिकन क्राइम रोल, चटपटी खबरें, सनसनीखेज चरखा, गर्म गर्म हेडलाइन, मसालेदार सुर्खियां, शीरे वाली अपडेट्स, बराह रास्त लस्सी, दम वाली खबरें और ब्रेकिंग न्यूज तड़का लगा के। ऐसा करो, कढ़ाई, नान और लस्सी ले आओ। कितनी देर लगेगी? आ भी गया है? बड़ा तेज है भाई। जियो और जीने दो। कुछ तो है जो नजरों से दूर है, दिल के करीब है।
पास है, बात कुछ खास है, राहत है, चाहत है, अपना कोई पास है, हर पल का साथ है, ठंडी हवाएं तो दिल मिल जाए, अपनों का प्यार है सब शानदार, चाहतों का साथ ओरिएंट। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है ओरिएंट ने। ओरिएंट LED TV, अल्ट्रा स्लिम डिजाइन, शॉर्ट पिक्चर क्वालिटी। ओरिएंट। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है I am smart and a class apart. I am Neuer, dual core. अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शंस हेडक्वार्टर के साथ मैं हूं मारिया मेमन और मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से राबते शुरू कर दिए। पंजाब में भी नून लीग का कला मजबूत। हुकूमत साजी के लिए नून लीग के रहनुमा रायविंड में सर जोड़कर बैठ गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में JUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शेरपाव मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। मौलाना की नवाज शरीफ को तजवीज़। इंतखाबी नताइज के बाद नवाबशाह में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जान बहक। शहर में कशीदगी और खौफ हिरास। फौज तलब कर ली गई। शहर के हसास इलाकों में फौज का गश्त। इंतखाबात में बेकायदगियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कराची में 2 तलवार पर एहतजाजी मुजाहिरा। PTI के कारकुन लाहौर में भी एहतजाज कर रहे हैं। नौजवानों का जुनून देखकर हार की सारी तकलीफ दूर हो गई। इंतखाबात में जो तब्दीली सामने आई इसे अब कोई नहीं रोक सकता। इंतखाबात में धांधली पर अफसोस हुआ। जल्द व्हाइट पेपर जारी करेंगे। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद इमरान खान का पहला वीडियो पैगाम। आजाद उम्मीदवार नोटिफिकेशन के बाद 3 रोज के अंदर अंदर आगाह करें कि वो कौन सी जमात में शामिल होंगे। ज़िमनी इंतखाब जुलाई में होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इश्तियाक अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मीरांशाह में खजूरी चेक पोस्ट के करीब बस में सिलेंडर फट गया। 13 अफराद जान बहक। और मुसलसल खबरों, हेडलाइंस और सुर्खियों के लिए देखते रहिए जियो तेज। घंटे में 4 बार खबरें देखें बार बार। Q-Mobile Noir Dual Core A50 with millions of apps at your fingertips. Life is on the go. Q-Mobile E760. Stylish and slim metal design with 2.8 inches large LCD. Q-Mobile E760. Make a statement. Q-Mobile E770 with 2.6 inches large LCD. Q-Mobile
E770. Q-Mobile E770 now with Telenor TalkShock offer. इंतखाबात में बेकार